السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، جو بھی ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم اسامہ علی صاحب سے کیلکولیشن لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا معاملات ملک پاکستان ہو یا فلسطین ہو یا دیگر چیزیں ہوں، نیمرولوجی ہو، اس کے حوالے سے ہم چیزوں کو جان رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں نے لاسٹ پروگرام ان کے ساتھ کیا تھا، اس میں فلسطین کے حوالے سے ہم پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم سب پاکستانی جتنے بھی ہیں فلسطین کے ساتھ ہیں اور اس کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں شانہ بشانہ ہم کھڑے بھی ہوئے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اس پہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو میں نے لاسٹ پروگرام کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کے معاملات ابھی مزید بڑھ سکتے ہیں اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے۔ اب ان سے جانتے ہیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے، اسٹرالوجی اس پہ کیا کہتی ہے، کیا کیا معاملات ہوں گے اور یہ کب معاملات تھم جائے گا اور سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اسامہ صاحب؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اسامہ صاحب، میں ہمیشہ سے آپ کا تعارف میں کہتا ہوں کہ آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور اسٹرالوجر تو ہیں ہی۔ تو لاسٹ آپ جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ کی تھی، اس میں آپ نے کافی قوم کو ڈرایا ہوا تھا کہ جی یہ معاملات ہونے جا رہے ہیں، اس طرح جنگ کی تیاری کریں اور یہ چیزیں ہمارے حق میں بھی مطلب کہ غلط ہیں۔ اب کوئی اپڈیٹ آپ سمجھتے ہیں، کوئی اچھی اپڈیٹ، کوئی چراغ میں سمجھ لیں کوئی چراغ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسرائیل کا جو اپنا بکھرنے کا ٹائم وہ آ گیا ہے۔ اچھا۔ یہ اس وقت کی یا اس ٹائم کی سب سے بڑی پریڈکشن لے لیں۔ اس کے پیچھے ایک گراؤنڈ ہے، وہ گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کی جو راہو کی دشا اس کی چل پڑی ہے اور وہ بکھیر دیتی ہے، وہ کسی کی سننے نہیں دیتی، وہ دماغ کو ان کے ایسے کر دے گی کہ یہ کسی کی نہیں سنے گا۔ اسرائیل یہ اتنے بچے مار دے گا کہ بغیرتوں کو بھی غیرت آ جائے، اتنے بچے مار دے گا کہ بغیرتوں کو بھی غیرت آ جائے۔ مطلب آپ کو وہ ملک، ان ملکوں کے سربراہان جو کہ کان لپیٹ کے نیوٹرل ہونے کے چکر میں امریکہ سائڈ، ان کی سائڈ لے رہے ہیں، وہ بھی مجبوراً آپ کو اسرائیل کے مخالف کھڑے نظر آئیں گے اور فلسطینیوں کے ساتھ۔ یہ جنگ اتنی یہ لے جائیں گے، وہاں تک لے جائیں گے کہ اس میں اب باقی ممالک کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچے گی کہ اس میں انوالو نہ ہو۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکن بیڑی بیڑا اور اس کے فلیٹس آ کے لگ گئے ہیں ان کے سمندروں میں اور وہ بیک اپ پہ کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری طرف کوئی اور آیا تو ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ اب اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہونا ہے، جو کہ ایران نے بار بار وارن کی ہے، کہ اگر یہ زمینی رستے سے غزہ میں انٹری کی کوشش کی اسرائیل نے، تو پھر جو آپ کے مزاحمتی گروپ ہیں عرب کے، اس لوکل مطلب حشد شعبی ہے عراق میں، ان کی اخوان المسلمین ہے مصر میں، اسی طریقے سے ایک امام حسین بریگیڈ کے نام سے ایک ذیلی تنظیم ہے جو ایران کی شام میں کام، مطلب شام کی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، حشد شعبی عراق کی۔ اسی طرح کا پاسدار انقلاب کے نیچے کوئی ذیلی کوئی ایرانی تنظیمیں بھی پاسبل ہیں جو کہ آگے بلکہ سن رہے ہیں کہ وہ حزب اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور حزب اللہ خود بذات خود پوری اس کا پارٹ بنی ہوئی ہے۔ ادھر سے حوثی جو ہیں فائٹرز ادھر کے یمن کے، انہوں نے بھی سیدھا امریکہ نے ایک ڈرون گرایا، اور وہ بھی امریکہ کو تارے دکھا رہے ہیں کہ ڈرون امریکن گرانا ایک سیدھی امریکہ کو جیسے کہتے ہیں تھریٹ ہے۔ اور وہ مطلب یہ سارے گروپس کو وہ اتنے بچے مار چکا ہے جتنے آج تک یوکرین کی پوری جنگ میں، مطلب ٹوٹل اس کا فگر لگائیں جو 1.5 سال تو ہو گیا میرے خیال، سال پچھلے سال فروری میں شروع ہوئی تھی میرے خیال ہے، تو جتنا بھی ٹائم ہو گیا خیر چلیں۔ بہرحال اس سے یہ صرف اتنے دنوں کی جنگ نے زیادہ جانے یوکرائن وار سے زیادہ لے لی۔ اب بات اس کی ہے کہ یہ جس ایٹیچیوڈ سے جو کیلکولیشن، اگر کہیں بطور اسٹرالوجر، تو وہ پھر یہ کیلکولیشن ہے کہ اسرائیل کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اب یہ ساروں کو اپنے اوپر لٹا لے گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس طرح اس حد تک ان سب کو جھنجھوڑ دے گا کہ سارے کے سارے مجبور ہو کے اس جنگ میں کود جائیں گے۔ یہ سارے عرب، آپ نے دیکھا ہوگا سب کا رویہ ابھی کروا رہے ہیں، سیز فائر ہو رہی ہے۔ ابھی یہ عرب لیگ کا کل اجلاس تھا 2-4 دن پہلے،
تو وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی رکوانے کے لیے ہر اقدام کیا جائے. ابھی یہ ساری باتیں چل ہی رہی ہیں, لیکن وہ اسی ٹائم ہاسپٹلز, بچے اور جتنے بھی وار کرائمز ہو سکتے تھے ہسٹری کافی کے, ویڈیوز ہم نے دیکھی, وہ وار کرائمز کر رہا ہے اسرائیل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اس میں سب سے قابل ذکر بات ہے, اپریشیٹ کرنی چاہیے, جو آئرلینڈ ہے, یورپین کنٹری ہے, یو کے سے علیحدہ ہوا تھا, وہ واحد کنٹری ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے فلسطینیوں کو, اور وہ اسرائیل کو کنڈیم بھی کر رہا ہے. انہوں نے ان کا سفیر بھی نکالا ہے, احتجاج بھی ہو رہے ہیں وہاں, اور مطلب آئرش لوگ بہت زیادہ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اگر اس سارے سین کو دیکھا جائے تو پاکستانی یا جتنے بھی مسلمز یا جو بھی کمیونٹی یورپ میں ہیں, ان کو چاہیے کہ اس ملک کا انتخاب کریں جہاں ان کی سوچوں کے مطابق ماحول ہو. تو آئرلینڈ کو بھی اب اپنی جیسے کہتے ہیں نا سیٹلمنٹ کی واچ لسٹ میں ضرور کنسیڈر کریں آپ لوگ, کیونکہ ان لوگوں سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جینونلی آزاد ہیں, کسی امریکن انفلوئنس میں نہیں ہے, کسی زائنسٹ اس کے قبضے میں نہیں ہے, اکانومیکلی فری ہیں, تو آج اتنی دلیری دکھا رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو نیکسٹ اپ کمنگ 19 کو لاہور میں جماعت اسلامی, جواد حسین نقوی صاحب ہیں جو عروۃ الوثقیٰ کے تحریک بیداری مصطفیٰ کے نام سے ایک تنظیم ہے, جماعت اسلامی اور دیگر اسلامی جیسے کہتے ہیں ڈفرینٹ جماعتیں مارچ کر رہی ہیں, جو کلمہ چوک سے جسٹ یہ یونیورسٹی کے تک ہوگا, چھوٹا سا مارچ ہے, لیکن یہ ساری کی ساری جیسے کہتے ہیں نا ایک پروٹیسٹ دکھانا دنیا کو. اب کم از کم آپ کے پروگرام سے آپ بھی اپیل کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں کہ 19 کو سارے لوگ, میکسیمم 1 گھنٹے کی بات ہے, ویسے بھی تو ہم ٹریفک میں پھنسے رہ جاتے ہیں, آپ اتوار کا دن ہے, بچوں کے ساتھ جائیں, بچوں میں بھی بلکہ یہ جذبہ جگائیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھی قومیں کس طریقے سے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں. آپ جائیں, آپ دیکھیں اس ٹائم آپ کا اصل تو فلک صاحب آپ کا اور ہمارا اس ٹائم واجب ہو چکا ہے مدد ان کی, وہ اب ہم جانی حساب سے خود جسمانی طور پہ کریں, جا کے زخمیوں کی لڑنا آتا ہے تو لڑیں, بچانا آتا ہے تو بچائیں, مرہم رکھنی آتی ہے تو مرہم رکھیں, پانی پلانا آتا ہے تو پانی پلائیں, جو کر سکتے ہیں, یا مالی اعتبار سے, یا اب جو اللہ نے آپ کو ایک وائس دی ہے, آپ کو ڈیلی 50,000 لاکھ لوگ سنتے ہیں, ڈیلی اس سے بھی زیادہ سنتے ہوں گے بعض اوقات, تو آپ پہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے آواز دی ہے تو آپ وہ پیش کریں, میرے پاس جو بات ہے میں وہ پیش کروں. ہر بندہ اپنی بیسٹ کیپیسٹی میں اس ٹائم اس پہ واجب ہے کہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائے. ہاں یہ اس لیے نہیں کہ فلسطینی مسلمان ہیں, اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر ہم نے فلک صاحب یہ آواز نہ اٹھائی, کل کو آپ پہ ہم پہ بھی ٹائم آنے والا ہے. میں تو خصوصاً سیدھی سی بات ہے اسی نیت سے کر رہا ہوں, کوئی بہت اچھا مسلمان نہیں ہوں میں, لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کچھ دنوں بعد ہم پہ بھی یہ ٹائم آنے والے ہیں, ہم بھی جنگیں دیکھنے والے ہیں, اس وقت کوئی ہمارے لیے آواز اٹھائے گا. تو آج کیوں نہ ہم یہ سب کریں, کل کو ہمارے بچے بھی, آج دیکھیں آج اس پہ خاموش رہے تو ہمارے بچے بھی ایسے مریں گے. آج ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو ہمارے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا جائے گا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ اس منہ زور ہاتھی کو دوسرا بڑا اس کا جو دشمن ہے وہ پاکستان ہے, اس نے قبول نہیں کیا, سب قبول کر چکے ہیں. ترکی اتنا بنتا ہے اس کا اینٹی اور اسلام کا سردار, لیکن ترکی کی بھی اب اس نے سفارتی اپنے وہ تعلقات کا وہ سفیر بلایا, ورنہ تو اندر خانے ابھی تک تعلقات ہیں, بلکہ ترکی ہی کے ان کو سیٹلمنٹ کرنے میں ترکی کا کردار تھا. ترکی ہی واحد ان کا ایمبیسڈر تھا جس نے پورے عرب ممالک میں ان کی وکالت کر کے ان کو منوایا, کئی ملکوں کو ان کے تعلقات بنوائے. ترکی نے ہی جگہ دی تھی ان کو. تو اس لیے یہ اتنی مطلب ہمیں دکھایا جاتا ہے اصل دشمن پاکستان ہے. پاکستان نے نہ اسرائیل کو قبول کیا, اور اسرائیل بھی ہمیشہ بھارت کے ذریعے جوائنٹ آپریشنز کے تحت ہم پہ حملے کرواتا بھی ہے. اب بھی وہ ہم جب ادھر سے وہ سب ہونا ہے تو اس کو سب سے زیادہ خطرہ ادھر ہے, ہو سکتا ہے وہ اس سائڈ سے یا افغانستان سائڈ سے کہیں فائر ہم پہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا آگ چھوڑ دے. تو اس لیے خدا را اللہ کا حکم بھی ہے, رسول اللہ کا حکم بھی ہے, اس ٹائم بطور مسلمان ہم پہ واجب ہے کہ فلسطین کے لیے ہر کیپیسٹی میں, بالکل ایسے جو ولاگنگ بے شک کوکنگ کا کر رہی ہے خاتون وہ بھی کرے, جو اللہ معاف کرے کوئی بھی کسی طرح کا بھی ٹک ٹاکر بچہ ہے ٹک ٹاک بنائے, جو جس طرح کی وائس ہے فیس بک پہ کرتا ہے اس پہ کرے. آپ لوگ سرکل میں بیٹھتے ہیں, بوڑھے اپنے تھڑوں پہ بیٹھ کے ذکر شروع کریں, عورتیں گھروں میں, بچے گلی میں, فلسطین کی اس کو آواز بن جائیں ایک دفعہ,
تاکہ کل کو آپ کو افسوس نہ ہو, آپ خدا کی اس جیسے کہتے ہیں ناراضگی کو مول نہ لیں. اور کیا 1 گھنٹہ یار, آپ لوگ آؤٹ آف لاہور ہیں, اپنے ریلیٹیوز کو فون کر کے سپانسر کر دیں کہ یار میلز میری طرف سے ہو گئے, آپ لوگ میلز لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مارچ کو کامیاب بنائیں. بلکہ فلک صاحب آپ کی اس سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے ٹیگ میں بھی ڈالیں کہ سب ایک دوسرے کو ٹیگ کریں اس ویڈیو کو, زیادہ سے زیادہ واجب عمل سمجھ کے. یہ مذاق نہیں ہو رہا, یہ کسی کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. آپ کے ایک کلک سے, اگر آپ کا ایک کلک جو ہے آپ کی جیسے کہتے ہیں حجت فی الحال تمام کر سکتا ہے, ایک واجب عمل کا جیسے کہتے ہیں نا, یہ ایک بٹن ویسے بھی کتنے لطیفوں پہ کتنے انہوں نے یہ انگوٹھے استعمال کیے ہیں غلط قسم کی ویڈیوز شیئر کرنے میں, غلط قسم کے جیسے فن انہوں نے شیئر کیے ہیں. تو آج اگر یہ اتنے جائز عمل میں نہیں کریں گے تو یہ پھر وبال بنے گا سب کے لیے جو بھی اس موبائل کے یوزر ہیں. کہ ایک انگلی نہیں لگتی تھی فلسطینیوں کے لیے, کہ ایک انگلی کا بٹن دبانا تھا, شیئر کرنا تھا, اپنے واٹس ایپ اسٹیٹسز پہ لگانا تھا اس ویڈیو کو, تاکہ میکسیمم لوگ 19 مارچ کو اتوار کے دن کلمہ چوک سے, یہ پنجاب یونیورسٹی کا جو پل ہے, اتنا چھوٹا سا ایریا ہے, کوئی لانگ مارچ نہیں ہے, بس وہاں آپ نے آنا ہے گھنٹے کے لیے اور اپنی حاضری لگوا کے چلے. 19 نومبر کو ہے جی, یہ 19 کو. آپ نے مارچ بولا نا, وہ میں اچھا وہ 19 نومبر کو غزہ مارچ ہے ایکچولی اس کا ٹائٹل. تو 19 نومبر اتوار کے دن دوپہر 12 بجے سے آپ صرف آئیں, 1 گھنٹہ آپ سمجھے ناشتہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ادھر آ کے اپنی حاضری لگوا کے, یہی آپ نے کل کو جہاد کیا کرنا ہے اگر آپ 1 گھنٹہ اپنے لیے آواز نہیں بن سکتے. اور ایک دوسرے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ یا میڈیا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان پہ بھی واجب ہے, جیسے آپ نے اپنا حق ادا کیا میں نے اپنا کر دی, ان کا بنتا ہے شیئر کریں, میکسیمم سٹیٹسز پہ لگائیں, میکسیمم گروپس میں اس کو شیئر کریں, آدھا گھنٹہ شیئرنگ کریں بیٹھ کے اس ویڈیو کو, اور ٹیگ کریں اپنے ریلیٹیوز کو, سب کو. جو لاہور میں ہیں وہ ادھر سے آئیں, قریب لوگ آئیں, قصور یہ گرد و نواح کے آ جائیں. اس کے بعد جو باہر کے ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز کو ذمہ لگائیں کہ یار کزن کو کہہ دیں کہ میری طرف سے تم چلے جاؤ, شاید ان کے فون کی وجہ سے وہ اس کا پارٹ بن جائے. صرف بتانا یہ ہے کہ کم از کم آئرلینڈ, یورپ, UK, امریکہ کو ہم بھی دکھا سکیں کہ بھائی پاکستانی بھی کوئی قوم ہے, انہوں نے بھی اتنا بڑا پروٹیسٹ کیا ہے, ہمارا پروٹیسٹ کم از کم آئرلینڈ سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے. بہت اچھی بات یہاں پہ اسامہ علی صاحب نے کی ہے, اور واقعی فلسطین کے ہر دکھ میں ہم ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرے. اور میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ ناظرین, اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے, لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بڑا غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بالکل ساتھ دینا چاہیے. اور جیسے اسامہ علی صاحب نے بولا ہے آپ ویسا ضرور کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.